وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب ان لوگوں نے سنا، مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اتاری گئی ہے کتاب رسول کی طرف، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں کو، تفیض من الدم، بہہ پڑی ہیں آنسوں سے، مما عرفوا من الحق، اس وجہ سے کہ انہوں نے پہچان لیے حق بات کو، یقولون، ان لوگوں نے کہا، ربنا آمنا، اے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا، ہمیں لکھتے، مع الشاہدین، گواہوں کے ساتھ، وما لنا لا نؤمن، کیا ہو گیا ہم کو، کیا ہم نہ ایمان لیں، باللہ اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور جو آئی ہے ہمارے پاس حق، ونطمع، ہم امید کرتے ہیں، ان یدخلنا، یہ کہ ہمیں داخل کرے گا، ربنا، ہمارا رب، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور لوگوں کو اسلام کی طرف، دین کی طرف دعوت دی، تو شروع کے اندر بہت ساری تکلیفیں ایمان والوں پر، مسلمانوں کے اوپر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑی بڑی تکلیفیں دی گئی، اور کچھ صحابہ کا تو شہید کر دیا گیا تھا، حضرت یاسر، حضرت سمیہ، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب کو شہید کر دیا گیا دین کی وجہ سے، اور کچھ صحابہ کو ظالموں نے رسیاں ڈال کر پاؤں کے اندر گھسیٹا گیا، اور کچھ کو انگاروں کے اوپر لٹا گیا، کچھ کے سینوں کے اوپر بڑے بڑے پتھر رکھتے تھے تو ان کو کہتے تھے دین چھوڑ دو، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کو استقامت عطا فرمائی، وہ دین کے اوپر ڈٹے رہے، دین کو کبھی نہیں چھوڑا۔ جب مشکلات بڑھتی گئی، ان کے اوپر تکلیفیں بڑھتی گئی، تو آپس کے اندر مشورہ کیا کہ یہاں سے ہجرت کر کر کوئی اور ملک کے اندر چلے جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ آپ ہجرت کر کے ملک حبشہ کی طرف چلے جائے، وہاں کے رہنے والے اچھے لوگ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وقت بھیجا کہ وہاں کے دیکھ کر آئیں کہ وہاں کے لوگ کیسے ہیں، سن تو رہے ہیں اچھے ہیں، دیکھ کے آئیں وہاں مظاہرہ کر کے آئیں کیسے لوگ ہیں۔ تو کچھ صحابہ گئے وہاں، تو دیکھا جو نجاشی بادشاہ تھا، وہاں کے رہنے والے عیسائی تھے، وہ بہت اچھے تھے، تو 74 آدمی، یعنی 74 کا وفد بڑھ کر 74 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہجرت کر کے ملک حبشہ کی طرف چلے گئے، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی تھی، وہ بھی اس قافلے کے اندر شامل تھی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے۔ 74 آدمی کا وقت جب حبشہ پہنچ گیا، تو پیچھے مشرکین نے کہا اگر ہم ان کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو ان کا قافلہ تو بڑھ جائے گا، ان کا دین تو بڑھ جائے گا، تو انہوں نے یہ سازش کی، 2 آدمی کو بھیج دیا، جو بعد کے اندر وہ مسلمان ہو گئے تھے، جن کے اندر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو ملک مصر کے فاتح تھے، پہلے مسلمان نہیں ہوتے۔ جب ہجرت کر کے 74 آدمی حبشہ کے اندر پہنچے، یہ 2 آدمی بھی وہاں پہنچ گئے، وہاں بادشاہ کو کہا کہ یہ لوگ جو آئے ہیں آپ کے پاس، یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمیں واپس کر دیں۔ تو بادشاہ صحیح تھا، اچھا تھا، نیک تھا، اس نے کہا آپ کی بات تو میں نے سن لیا، ان کی بات نہیں سنی، ان کی بات میں سنتا ہوں، پھر بعد میں فیصلہ کروں گا، ایک طرف میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ تو ان کو جو 74 آدمی کا وفد آیا تھا ان کو بھی بلایا، یہ 2 مشرک جو گئے تو ان کو بھی ان کی بات سنی۔ جب وہ آئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کی اس بادشاہ سے کہ میں غلام نہیں ہوں، میرا نسب جو ہے اعلیٰ ہے، میں قریشی خاندان میں سے ہوں، ہم وہاں سے اپنا ملک اپنا وطن اس وجہ سے چھوڑ کے ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لیں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، جو ہماری کتاب اتاری گئی ہے قرآن پر، ہم اس کی طرف ایمان لے آئے، سارا واقعہ سنایا۔ تو نجاشی جو بادشاہ تھا انہوں نے کہا آپ کی طرف کون سی کتاب نازل کی گئی ہے، وہ ہمیں پڑھ کر سنائیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن پاک پڑھ کر سنایا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ، جب قرآن پاک پڑھا گیا ان کے سامنے تو ان کی آنکھیں بہہ پڑی، یعنی رو پڑے۔ وہ قرآن پاک کی تاثیر بہت زیادہ ہے، اگر کوئی شخص قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے تو وہ دل کے اوپر تاثیر کرتا ہے، انسان کو رونا آ جاتا ہے۔ تو وہ قرآن پاک کی جب آیاتیں سنی تو وہ رو گیا بادشاہ، اس نے کہا کہ یہ لوگ سچے ہیں، میں ان کو کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ تو وہاں کے رہنے والا جو بادشاہ تھا، نجاشی تھا، اور اس کے ساتھ جو بھی عیسائی تھے، وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یہ آیات اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائی، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِّ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اے پیغمبر آپ دیکھیں ان لوگوں کو جب یہ قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، یہ رو پڑتے ہیں قرآن پاک کی وجہ سے۔ کیوں رو پڑتے ہیں؟ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ،
کیونکہ ان لوگوں نے حق بات کو پہچان لیا ہے کہ قرآن پاک کے اندر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ سارا کا سارا حق ہے، سچ ہے، اسی وجہ سے ان کو مان کر وہ ایمان لیا ہے۔ یقولون ربنا آمنا فاکتبنا، ان لوگوں نے کہا اے رب ہم ایمان لیا، ہمیں آپ گواہوں کے ساتھ لکھ دیں، جو نیک لوگ پر گواہ بن جا کہ ہم پکے سچے مومن ہو گئے، اور جو ایمان لے کر آئے ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ پر کیوں ایمان لے کر نہ آئے، اور جو حق کتاب جو ہمارے اوپر نازل کی گیا، قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ کی طرف نازل کیا گیا، ہم اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر کیوں ایمان لے کر نہ آئے، حالانکہ ہماری انجیل کے اندر سب کچھ بیان کیا گیا ہے کہ آخری پیغمبر آئے گا، اس کے اوپر قرآن پاک نازل ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، اس کی یہ علامتیں ہوگی، سارا کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم ایمان لے آئے تو ہم تو ظالم لوگ ہوں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم ایمان نہیں لے کر آئے، اس وجہ سے ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو کتاب نازل کی گیا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور ہم وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا، ان لوگوں نے یہ دعا کی کہ ہم امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، أَن يَدْخُلَنَا رَبُّنَا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں داخل کرے گا، ہمیں شامل کرے گا، مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ، جو نیک لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شامل کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بخش دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کو قبول منظور فرمائے گا۔ یہ دیکھ